یہاں تک ہو گیا ترجمہ الباب، امام بخاری نے یہ ساری بات سمجھا دی۔ لیکن اس سے بڑا سوال آتا ہے جو اس کے بعد ہے۔ آپ نے سوال دیکھ لیا کیف بدء الوحی، وحی کیسے شروع ہوتی تھی، اور جواب میں امام بخاری نے حدیث نقل کی، اور حدیث میں ایک راوی ہے محمد بن ابراہیم التیمی، یہ امام ابو حنیفہ کے ساتھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے ساتھ یہ علقمہ بن وقاص اللیثی کے پاس حدیث سنا کرتے تھے۔ یہ دونوں یعنی امام ابو حنیفہ اور یہ محمد بن ابراہیم، یہ دونوں ساتھی ہیں۔ اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ امام ابو حنیفہ کا علمی مقام کیا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو پردادا بنتے ہیں امام بخاری کے، امام بخاری کے استاد حمیدی، ان کے استاد سفیان، ان کے استاد یحییٰ بن سعید انصاری، ان کے استاد محمد بن ابراہیم التیمی، تو کیا بنے؟ یعنی والد حمیدی ہیں امام بخاری کے علمی لحاظ سے، اور دادا ہے سفیان، پردادا ہوئے یحییٰ بن سعید، اور پردادا کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لوگ لکڑ دادا کی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ہم کئی لوگ لکڑ دادا، لکڑ دادا۔ تو یہ گویا کہ امام بخاری کے جو لکڑ دادا ہیں محمد بن ابراہیم التیمی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم سبق استاد ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کی سلسلۃ الذہب ہے، جس کو میں نے مرتب کرنا شروع کیا ہوا ہے، لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی وہ جو حدیث کی سلسلۃ الذہب جمع کی ہیں۔ امام مالک کی سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ نافع، یعنی مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر، تو نافع سے جب روایت لاتے ہیں کہتے ہیں یہ سلسلۃ الذہب ہے۔ اسی طرح دوسرے لوگ بھی ہیں وہ سلسلۃ الذہب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو سلسلۃ الذہب ہیں وہ تقریباً 23 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو خود تابعی ہیں، جنہوں نے 500 سے زیادہ صحابہ سے علم لیا۔ انہی میں سے ایک علقمہ بن وقاص اللیثی ہے۔ یہ علقمہ بن وقاص اللیثی جو ہیں، انہوں نے 500 سے زیادہ صحابہ کرام سے علم لیا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر ان سے حدیث سنا کرتے تھے اور ان سے علم لیا کرتے تھے۔ تو امام حنیفہ نے پورا ایک جز ان سے مرتب کیا اور کئی حدیثیں مرتب کی اس طرح۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تھے، علقمہ فرماتے ہیں میں سامنے بیٹھا ہوا تھا اور سنا میں نے کیا، فرمایا کہ میں نے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، اگر کوئی بندہ ہجرت کرے تاکہ وہ دنیا حاصل کرے، او الی امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کرے تاکہ اس سے نکاح کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اب دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ایک بات ہے عام لوگوں کے لیے، ایک بات ہے علماء اور طالبات جو اس کلاس کی ہیں ان کے لیے۔ اب جو کلاس کی بات ہے وہ سن لیجیے۔ سوال کیا ہے؟ باب کیف کان بدء الوحی، باب ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور حدیث آ گئی انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور پھر پوری حدیث آ گئی۔